کہ سب قسم کے گناہوں میں سے اللہ جو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ ہم سے جو نافرمانی ہوتی ہے تو وہ غفور الرحیم ہے، جو چاہے وہ معاف فرما دے، مگر والدین کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کریں تو پھر اس کی مرضی، اس کی اپنی قدرت، جس کو چاہے معاف فرما دے، مگر اگر کوئی شخص ہے جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنے والد کو تکلیف دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ نہیں معاف فرماتا ہے۔ اب آپ چونکہ بیٹھے ہیں، ذرا سوچا کریں آپ کہ ہم روتے بھی ہیں، مغفرت کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، درود پاک بھی کثرت سے پڑھتے ہیں، مگر کیا ماں کو ستانا ہم نے بند کر دیا؟ باپ کو تکلیف دینا ہم نے بند کر دیا؟ اگر اس پر کنٹرول ہے تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، مگر اگر ماں باپ ناراض ہیں، ایک صحابی رسول ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ اب یہ سب ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں کہ ہم سب کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سب سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھا کرو اور ان کے چہرے کو تکا کرو، اگر ماں باپ تم سے خوش ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے خوش ہے، اور اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ اب کتنے ایسے بیٹھے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے کام کرتے ہیں مگر ماں راضی نہیں ہے، بڑے بڑے چندے، بڑے بڑے مدرسے بنانا، بڑے بڑے جو ہے وہ فلاحی کام کر دینا، مگر باپ کو ناخوش کیے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب کے ہاتھ پیر دبائیں گے، ماں سے سیدھے منہ بات نہیں کریں گے۔ پیر صاحب کے ہاتھ پاؤں سب چومیں گے، ماں سے کبھی پیار سے 2 منٹ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو کر رہے ہو یہ سب بیکار ہے، بے مطلب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا تھیں، ان کی شان یہ تھی، تمہاری ماں تمہارے گھر کی رابعہ بصریہ ہے، تمہارا باپ تمہارے گھر کا بایزید بستامی ہے۔ تو اپنے گھر کی ماں کو راضی کرو، اپنے والد صاحب کو راضی کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ نافرمان بندہ ہے اپنے ماں باپ کا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ اور پھر یہیں پہ بات نہیں ختم کی، بلکہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، کہ وہ قبر میں سزا دے یا محشر میں سزا دے، مؤخر کر دیتا ہے۔ چاہے تو دنیا میں سزا دے، چاہے تو قبر میں سزا دے، اور چاہے تو محشر میں سزا دے، مگر جو اولاد اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتا ہے جب تک کہ دنیا میں سزا نہ دے دے اسے۔ اس اولاد کو موت نہیں آ سکتی ہے، سزا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگیوں سے سکون لٹ چکا ہو، سزا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کاروبار اچھے چل رہے تھے سب برباد ہو چکے ہوں، سزا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے بہت اچھے سے رہتے تھے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، سزا کسی طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت تک اولاد کو موت نہیں آئے گی، یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنہوں نے جو کہہ دیا بات حق ہے، بات سچ ہے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اس اولاد کو سزا نہ مل جائے۔ تو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو اور ان سے دعا کرایا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو اللہ تم سے راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے خوش نہیں ہو سکتا ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی درگاہوں پہ بہت جاتے ہیں، خیر جانا چاہیے، مگر ایک بلڈنگ چھوڑ کے دوسرے بلڈنگ میں ماں رہتی ہے تو ماہم شریف تو چلے جائیں گے، مگر دوسری بلڈنگ میں ماں ہے، باپ ہے جو منتظر ہے، اس کی آنکھیں ترس رہی ہیں کہ اس کی اولاد آئے میں زیارت کر لوں،
مگر وہاں نہیں جائیں گے تو آپ کا ماہم جانا بیکار ہے، آپ کا غریب نواز کے ہاں جانا بیکار ہے، آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جانا بیکار ہے، کہ جب تک ماں تم سے راضی نہیں ہے، ماں تم سے خوش نہیں ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے لیں، ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں جب مسکراتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت کی کلیاں کھل گئی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت کی ساری کلیاں کھل گئی ہیں۔ ماں جب محبت کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھتی ہے ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمت میرے سر پہ اتر گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ماں ہوتی ہے۔ آتے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، بڑی عبادت و ریاضت کی، پوچھا گیا حضور ولایت کیسے ملی آپ کو؟ یہ بنیادی چیز ہے جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ 3-4 دن سے، حضور آپ کو ولایت کیسے ملی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ولایت تب ملی، میں بہت عبادت کیا، بڑی ریاضت کیا، مگر ولایت تب ملی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد جب بستر پہ جائے اور ماں باپ بھی بستر پہ ہوں تو اولاد اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے، کوئی چٹکلا سنا دیا، کوئی لطیفہ سنا دیا، کوئی ایسی بات کی کہ باپ ہنس پڑا، کوئی ایسی بات سنائی کہ ماں مسکرا پڑی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو ہنسا رہی ہے، ایک لمحے کے لیے خوشی دے رہی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ننگی تلوار لے کر کے جہاد میں جائے اور وہ کافروں کے ساتھ جہاد کرے اور پھر گھر لوٹ آئے، میرے آقا فرماتے ہیں اس سے زیادہ ثواب کا مستحق وہ اولاد ہے جو گھر میں لیٹ کے ماں باپ کو ہنسا رہی ہے، ماں باپ کو خوش کر رہی، ماں باپ کو ایسا کچھ بات کر دیا کہ ماں باپ ہنس پڑے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، ہوتا یہ ہے آج ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے یہ تعلیم یافتہ ہے، تو یہ ماں باپ کو اپنے طرح کمپیئر کرتا ہے، یار میرے باپ تو پھر جاہل ہیں، تو پھر میرا اسٹیٹس ہے، پھر میری اپنی لائف ہے، ہماری لائف اسٹائل ہے، لعنت ہو ایسے لائف اسٹائل پر، بربادی ہو، تباہی ہو ایسی زندگی پر۔ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے۔ مسئلہ کہاں ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ دوری کیسے پیدا ہو گئی ماں باپ میں؟ ماں باپ میں دوری اس طرح پیدا ہو گئی کہ تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، تم یہ سمجھے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ ماں تم کو 40 سال کے ہو جاؤ تم کو وہ بچہ سمجھتی ہے، یہ میرا وہی چھوٹا والا بچہ ہے، وہی پیارا سا بچہ ہے، مگر تم کو یہ گمان ہوتا ہے میں بڑا ہو گیا، بس یہ دیوار آ جاتی ہے۔ آپ بچے بن جاؤ۔ آپ اگر باپ ہو، نوجوان طبقے سے میں خطاب کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بیٹا ہے تو اب آپ کا اسٹیٹس ہے کہ آپ گریجویشن کیے ہوئے ہو، تعلیم یافتہ ہو، MA کیے ہوئے ہو، مگر جب آپ کا بیٹا ہے 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو وہ اپنے لیبل کے اعتبار سے اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو؟ آپ نہیں، آپ خود بچہ بن جاتے ہو، کیونکہ آپ کا بیٹا 5 سال کا ہے، تو گریجویشن اگرچہ کیے ہو، MA کیے ہو، MBBS ہو آپ، مگر اس لیبل پہ نہیں بات کرتے، آپ بچے بن جاتے ہو۔ جس طرح وہ بولتا ہے آپ اسی طرح بولتے ہو۔ اس وقت تو یہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، تو اپنے بیٹے کے لیے آپ بچہ بن جاتے ہو، اسٹیٹس بھول جاتے ہو، مگر جب ماں بات کرتی ہے تو آپ یہ سوچتے ہو بھائی ماں بات کرے گی تو کیا کرے گی، یہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں یہ اپنے بیٹوں سے بات کریں گے تو کیا کریں گے؟ پرانی بات ہے کہ بیٹے گاؤں میں ایسا تھا، بیٹے میں ایسا تھا، میں اس طرح رہتا تھا، میں اس طرح چلتا تھا۔ اب چونکہ آپ تعلیم یافتہ ہو تو یہ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہیں، آپ تو کہتے ہیں یار یہ باپ تو ایسی باتیں کرتا ہے، میری ماں میرے اسٹیٹس کی باتیں نہیں کرتی ہے۔ جب آپ تعلیم یافتہ ہو کہ اپنے بچے کے لیے 5 سال کا بن جاتے ہو تو کیا اپنے ماں باپ کے لیے بوڑھا نہیں بن سکتے؟ وہ جب بات کرے، گاؤں والی بات کرے تو پھر اسی رنگ میں رنگ کے آپ بات کریں، ہاں ابا ایسا تھا، کبھی آپ اس طرح بات کر کے دیکھیں نا۔ اپنی ماں، آپ کی ماں کیا بتائے گی، بیٹے اس طرح تھا، بڑی غربت تھی، بڑی ایسی باتیں تھیں، اور آپ کو عجیب لگے گا؟ عجیب نہیں بھئی، آپ کا بیٹا تتلا کے بولتا ہے کہ ابا مجھے
پیسہ چاہیے یا جس طرح الفاظ بول رہے ہیں آپ تو طلاحت کے ساتھ، آپ بھی ویسے بولتے ہو، آپ اپنے اسٹیٹس سے نیچے آ گئے ہو اپنی اولاد کے لیے، تو ماں باپ کے لیے نہیں آ سکتے ہو آپ؟ اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کلچر دیا ہے، میں نے کہا لعنت ہو ایسی سوچ پہ کہ آپ پڑھے لکھے ہو گئے اور یہ ہو گئے اور اتنا امتیاز ہو گیا ماں باپ پہ۔ آؤ دیکھو سرکار کیا کہتے ہیں، اولادوں کے ساتھ سرکار کا کیا تعلق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سیدہ کے گھر سے گزر رہا تھا، سیدہ کائنات کے گھر سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں کے بل حسنین کریمین کو پشت پہ بیٹھا کے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ ہے اسٹیٹس ہمارا کہ سرکار لے کے چل رہے ہیں۔ آپ بتائیں سماج میں کون باپ جو لے کے چلتا ہے؟ آپ کہتے میرا اسٹیٹس بگڑ جائے گا، میرا امیج خراب ہو جائے گا، میری عزت کیا رہے گی؟ لعنت ہو ایسی سوچ پہ۔ امام الانبیاء، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن کی مرضی اللہ چاہتا ہے، جن کی خوشی اللہ چاہتا ہے، جب وہ قدم رکھیں تو اس قدم کی اللہ قسمیں کھاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جب محبوب سجدے میں جائیں تو رب کہتا محبوب سجدے سے سر اٹھا، بتا میں تیری مرضی چاہتا ہوں۔ جب کبھی امت کے لیے متفکر ہوتے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ آیت بھیجتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ محبوب اعظم ہے، وہ اپنے نواسوں کو لے کے گھر میں چل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گلیوں میں نکلتے تھے تو کندھوں پہ حسنین کریمین کو بیٹھا لیا کرتے تھے۔ آپ کہاں کرتے ہیں یہ سب؟ آپ تو سمجھتے ہیں آپ کا امیج ڈاؤن ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، لعنت تو ایسی سوچ پہ۔ سرکار کی تعلیمات پر عمل کریں تو ماں سے اس طرح ملو، اس کے اسٹیٹس کے مطابق، اپنے اسٹیٹس کے مطابق نہیں۔ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ کو ایسی کوئی باتیں بولا کرو۔ میں آپ کو رات میں مطالعہ کر رہا تھا تو چند کتب تفاسیر تھے میرے سامنے، میں پڑھا تو میں حیران ہو گیا۔ جانتے ہیں میں نے تفسیر میں یہ پڑھا کہ اگر ماں باپ ہیں نا اور ان کو خوش کرنا ہو، تمہیں ان کو سکون دینا ہو، راحت دینا ہو، اور وہ ٹینشن میں ہو کسی مسئلے کو لے کے، تو کتب تفاسیر میں یہ ہے کہ ماں باپ سے پھر کہہ دو کہ نہیں ابا آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں، یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی ماں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دو، آپ جھوٹ بول دو۔ کتب تفاسیر میں موجود ہے یہ، باپ کو خوش کرنے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ بولنا پڑے نا تو پھر جھوٹ بول دیا کرو۔ یہ کتب تفاسیر میں موجود ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں وہ ماں کی جھریاں نظر آتی ہیں، وہ جو آنکھ دب گئی ہے وہ نظر آتی ہیں۔ میں رات میں تاریخ پڑھ رہا تھا کہ ایک بوڑھا باپ تھا، اس کا بیٹا جوان ہو گیا، کھانا کھائے جا رہا تھا، باپ کو کھانا دے دیا گیا۔ اب تو کھانا بھی اس طرح دیا جاتا ہے، سرکایا جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہوگا۔ میں نے کل سمجھایا تھا کہ تمہارا ایک بیٹا ہے، چھوٹا سا گود میں ہے، اگر طبیعت بگڑ جائے کس طرح تڑپتے ہو، پوری رات سو نہیں پاتے ہو۔ تم بھی کبھی ماں کے گود میں رہے ہوگے، تم بھی کبھی چھوٹے رہے ہوگے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ جب تم کو اپنی اولاد سے اتنا پیار ہے تو تم بھی کسی کی اولاد ہو، تم سے اس سے زیادہ وہ محبت کر چکے ہیں۔ ایک بیوی کے چکر میں ماں باپ پر اس طرح کا طنز کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں من فضل زوجته على امه فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو شخص اپنی ماں پر اپنی عورت کو ترجیح دیتا ہے، میں نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ اگر کچھ لائے، سامان لائے تو سب سے پہلے بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ماں بیٹھی ہے، حد ہو گئی آپ کی۔ بیوی کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں کھانے پینے والا سامان، جبکہ گھر کی بادشاہ بیٹھی ہے، گھر کی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں اور آپ کو شاید تجربہ ہوگا کہ اگر تمہیں لیٹ ہو جائے، 2-3 بج جائیں گے رات میں، تم نے فون کیا بیوی کو کہ مجھے لیٹ ہو جائے گا، 2-3 بج جائیں گے، بیوی سو جاتی ہے، اولاد آپ کی سو جاتی ہے، مگر آپ کبھی بھی اپنے دروازے پہ آ کے دستک دیں، سب سے پہلے جس کی آواز آئے گی وہ یا تو وہ ماں ہوگی یا تو تمہارا باپ ہوگا۔
ان کو نیند نہیں آتی ہے جب تک تم گھر میں نہیں آ جاتے ہو. بیوی آپ کی سو جاتی ہے، اولادیں سو جاتی ہیں، مگر ماں باپ جگتے رہتے ہیں، ماں باپ منتظر رہتے ہیں. اگر تم بات بھی نہ کرو نا ماں سے، تب بھی وہ آپ کی بیوی سے پوچھتی رہتی ہے کہاں گیا ہے. اگر آپ ڈانٹ دیتے ہو نا تو دوسروں سے پوچھتی رہتی ہے، دوستوں سے آپ کے، کہ بتاؤ وہ میرا بیٹا دیکھا ہے تم نے. اتنا پیار کرتے ہیں وہ لوگ، اتنی محبت کرتے ہیں. اور ویسے بھی تمہاری جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے. جس بیوی پر، ماں پر بیوی کو فوقیت دیتے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنی ماں پر، اپنی عورت کو ترجیح دیتا ہے، اس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہوتی ہے. بیوی کے چکر میں اس ماں کو آپ نے بھلا دیا جو پوری پوری رات آپ کے لیے سوتی نہیں تھی. اس باپ کو آپ نے فراموش کر دیا کہ جس نے کتنے کندھوں پہ مٹی ڈھوئے ہوں گے. آج آپ تعلیم یافتہ، اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ تمہارا اسٹرگل ہے؟ نہیں، تمہارے ماں کی دعا ہے، تمہارے باپ کی خدمت ہے، ان کی کمائی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ولد بار بوالدیہ ینظر الیہما نظر رحمت الا کتب اللہ تعالی لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ. قربان جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی ایسا نہ کرو. بیوی ہے، اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرو، مگر اس کو حاکمانہ نظر سے دیکھو، اور ماں باپ کو اطاعت کی نظر سے دیکھو. ان کی اتباع تم پر واجب ہے، اور بیوی پر حاکمانہ نظر رکھو. آپ رنگین دنیا میں کھو گئے ہو. یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تباہی آ چکی ہے. ارے بھائی، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے، اور جو تمہاری بیوی ہے نا اس کی جنت تم ہو. تم اپنے بیوی کی جنت ہو. کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. تو تم تو اپنی بیوی کی خود جنت ہو، مگر تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیٹا، کوئی اولاد، قربان جائے، ایسے بیٹھا کرو تو کبھی باپ کے چہرے کو غور سے دیکھا کرو، ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا کرو. سرکار فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، محبت سے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے، قربان جائیں، وہ لمحہ بیٹھے آپ 15 منٹ دیکھا باپ کو غور سے، کبھی غور کیا کرو اس چہرے پہ کتنی لکیریں ہیں، اس کے ذمہ دار تم ہی ہو. وہ بھی تمہاری طرح کبھی جوان تھے، مگر اپنی جوانی تمہارے نام کر دی انہوں نے، تم کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا. اور جب تم الٹا بولتے ہو نا تو پھر وہ اس باپ سے جا کے پوچھو، اس ماں سے جا کے پوچھو. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ایک نظر دیکھا تو صرف ایک نظر دیکھنے پہ اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو حاجی لوگ جاتے ہیں نا، یہاں بھی بہت سارے حجاج کرام بیٹھے ہوں گے، آپ ان سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں کہ حاجی صاحب آپ کا حج قبول ہو گیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی سند ہے، گارنٹی ہے؟ گئے ہیں اس امید کے ساتھ اللہ نے قبول کر لیا ہوگا، مگر گارنٹی نہیں ہے. مگر اگر ماں کے چہرے کو ایک نظر دیکھ لو، بس دیکھے جھکا لیے، پھر دیکھے جھکا لیے، پھر دیکھے جھکا لیے. میرے آقا فرماتے ہیں ہر نظر پر، یعنی آپ بیٹھے رہے 15 منٹ میں ایک حج نہیں، بس دیکھے چہرہ جھکا لیے، دیکھے چہرہ جھکا لیے. تو میرے آقا فرماتے ہیں ہر نظر پہ اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ حج جو قبول ہو گیا ہو، یہ ضمانت میرے آقا نے دی ہے کہ بس ایک نظر دیکھو حج مقبول کا ثواب لے لو. تو پھر صحابی نے عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ وإن نظر کل یوم 100 مرۃ. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ تکے، 100 مرتبہ دیکھے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ کریم رب ہے جو اپنی ماں کو 100 مرتبہ دیکھے، اللہ ایک دن میں 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ماں کو دیکھا کرو، بیٹھا کرو گھر میں تو محبت سے ماں کو دیکھا کرو، اس کے پیر دبایا کرو،
اس کے سر میں تیل ڈالا کرو اور پھر اس سے اسی لہجے میں بات کیا کرو جو وہ پسند کرتی ہے، جس لیبل کا وہ بات کرتی ہے وہ خوش ہو جائے گی آپ سے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، فرماتے، پوچھا گیا ولایت کیسے ملی، تو کہتے ہیں کہ ولایت اس طرح ملی کہ ایک مرتبہ تہائی رات تھی، شب دیجور تھی اور ٹھنڈ بہت تیز تھی۔ میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لینے گیا، آیا جب تک میری والدہ سو چکی تھی۔ از روئے ادب میں نے جگایا نہیں کہ جگاؤں گا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ پوری رات فرماتے ہیں میں پانی کا گلاس لے کے کھڑا رہا، پوری رات کھڑا رہا۔ جب رات گزری اور فجر کا وقت ہوا، میری ماں نے آنکھ کھولا، اور جب آنکھ کھولا تو کہا ابراہیم ابن ادہم کب سے کھڑا ہے؟ میں نے کہا امی تب سے کھڑا ہوں جب سے تو نے کہا تھا۔ کہا کیوں ایسا؟ تو آپ نے عرض کیا والدہ جگاتا تو بے ادبی ہو جاتی، جگاتا تو بے ادبی ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک روایت یاد آئی ترمذی شریف کی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص میری زیارت سے محروم رہے گا۔ ارے یہ حضور کی محبت کے دعوے کرنے والوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بننے والوں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص میری زیارت سے محروم رہے گا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں۔ تو اگر سرکار کی زیارت کرنی ہے تو ماں باپ کو خوش کر لو۔ تو ماں نے کہا تب سے کھڑا؟ کہا ہاں والدہ تب سے کھڑا۔ ماں نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھایا، دعا مانگی کہ مولا یہ میرا بیٹا ابراہیم ابن ادہم ہے، یہ تیرا دوست بننا چاہتا ہے، مولا اس کو اپنا دوست بنا لے۔ ابھی ہاتھ آسمان سے نیچے آئے نہیں تھے، فضا میں تھے، نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے ابراہیم ابن ادہم کو ولایت عطا فرما دیا۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ آپ آتے امام صاحب دعا کریں، اے پیر صاحب دعا کریں، مخدوم ماہمی سرکار دعا فرمائے اللہ سے، ارے تمہارے گھر میں کعبہ موجود ہے، تمہارے گھر میں رابعہ بصریہ موجود ہے، تمہارے گھر میں بایزید بستامی موجود ہے، ان سے کہا کرو محبت کے ساتھ، کچھ لایا کرو باہر سے جو ماں کو پسند ہو، جو ماں کھاتی ہو، تھوڑا بہت لے آؤ، لا کر کے ماں کے ہاتھ میں دیا کرو، کچھ باہر سے بھی لاؤ، ماں کے اس کو یہ احساس ہوتا ہے۔ میں ایک نقطہ سمجھا دوں آپ کو لگتا ہوگا کہ ماں مجھے چلاتی ہے، ماں مجھے ڈانٹتی ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی جب شادی ہوتی ہے نا تو جو ٹائم اپنی ماں کو آپ دیتے تھے اس ٹائم میں کمی ہو جاتی ہے، جو وقت اپنے باپ کو دیتے تھے وہ وقت اتنا دے نہیں پاتے، ماں کو اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ محبت ہے، اس کو آپ نفرت میں نہیں لے جایا کریں، وہ محبت ہے، وہ چاہتی ہے میرا بیٹا میرے پاس رہے، بس یہ محبت کی وجہ سے وہ بولتی ہے، تو اس لیے ان سے پیار کیا کریں۔ حضرت جریر، بس آخری بات، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت جریر اور اس کو جریج بھی پڑھ سکتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جس کا نام جریج تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ گاؤں کے باہر انہوں نے اپنا گھر بنا لیا، اسی میں رہتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، والدہ آئیں، والدہ نے آواز دیا بیٹے جریج، آپ نماز میں تھے، سوچا کہ نماز توڑوں یا نماز میں رہوں، والدہ چلی گئیں۔ دوسرے دن آئیں، بہت عابد آدمی تھے، بہت متقی پرہیزگار تھے، اس دور کے صوفی تھے۔ پھر والدہ آئیں دوسرے دن، کہا بیٹے جریج، نماز میں تھے، ہمیشہ یہ عبادت کرتے تھے، والدہ چلی گئیں۔ تیسرے دن آئیں، کہا بیٹے جریج، آواز نہیں آئی، پھر چلی گئیں، مگر جاتے جاتے ایک جملہ کہہ گئیں کہ اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ بس یہ جملہ تھا۔ اور آپ والد کی طرح جو یہاں بیٹھے ہو اور اپنی بیوی کو بھی سمجھائیں آپ کہ کبھی اولادوں کو بد دعا نہ دیا کریں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے میری دعا اپنے امتیوں کے حق میں ہے۔ سرکار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے تو ماں باپ کی بھی دعا رد۔ اسی لیے جو آپ کبھی کیا ہوتا ہے دل دکھا دیتے ہو، ماں نے بد دعا کر دیا ہے، اب آپ جھیل رہے ہو، ماں سے معافی مانگو اور اس سے دعائیں لیا کرو، کہو کہ امی بد دعا نہ کیا کریں اور آپ بھی نہ کیا کریں۔ ماں نے جب بد دعا کر دیا، وہ آپ کو وہ روایت یاد ہو گئی کہ حضرت علقمہ صحابی ہیں، پانچوں ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ان کا حال کیا تھا جانتے ہیں؟ حال یہ تھا آخری وقت ہے اور کلمہ پڑھایا جا رہا ہے،
کلمہ پڑھیں آپ، مگر کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کلمہ پڑھو، سرکار نے کلمہ کا پیش کیا، نہیں پڑھ پا رہے، زبان سے ادا نہیں ہو رہی۔ سرکار وہ ہے پتھر کو بولیں تو وہ کلمہ پڑھیں، ہے نا، درخت کو بولیں وہ کلمہ پڑھیں، سرکار ان کو بھی کہہ رہے ہیں، مگر کلمہ زبان سے نہیں ادا ہو رہا۔ اور آخری وقت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان کی والدہ ہیں کیا؟ کہا ہاں، بلایا گیا، وہ آئیں، سرکار نے فرمایا ان سے ناراض ہو؟ اب وہ ہم جیسے گنہگاروں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ دن رات میرے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے، میرے آقا سے مصافحہ کرتے تھے، سرکار کی مجلس میں بیٹھتے تھے، مگر والدہ ناراض ہیں، کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ معاف کر دو۔ والدہ نے کہا نہیں، کہ مجھے بہت تکلیف دیا، مجھے بہت ستاتا ہے، میں کچھ بات بولتی ہوں تو الٹ کے بول دیتا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا معاف نہیں کرو گی؟ انہوں نے کہا نہیں، معاف نہیں کروں گی۔ سرکار نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کو کہ لکڑیاں جمع کرو، اس میں آگ جلاؤ، ایسے زندہ اس کو اسی میں ڈال دو۔ ماں تھی، تڑپ گئیں، آقا یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ماں ہی تو ہے، یا تو رب ہے کہ بس آؤ چاہے جتنا گناہ کیے ہو، 2 سجدہ کیے، 2 آنسو گرے، کہا مولا میں تیرا مجرم ہوں، ادھر آنسو گرے ادھر سے ندا ہوتی ہے میں نے معاف کر دیا ہے۔ یا تو پھر ماں ہے کہ بڑے سے بڑے غلطی کر دو، ماں کے پاس آ جاؤ، تو ماں ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے باپ کو بھی نہیں بتاتی ہے، وہ کہتی بیٹے ٹھیک ہے آئندہ نہیں کرنا، تیرے باپ کو بھی نہیں بتانا، میں بھی نہیں بتاؤں گی، اتنا پیار کرتی ہے وہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ رو پڑیں، انہوں نے کہا آقا میں اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی آگ میں۔ میرے سرکار فرمانے لگے اگر تو نے معاف نہ کیا تو جہنم کے آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ کہتی ہیں آقا میں نے معاف کر دیا، ادھر وہ معاف کرتی ہیں، ادھر ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ وہ پوری روایت مکمل کر دوں، بس بات ختم۔ یہ حضرت جریج جب ماں یہ کہہ گئیں، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک خاتون، کچھ لوگ حسد کے شکار ہو گئے اور ایک خاتون کو بھیجا۔ اب چونکہ ماں نے بد دعا کر دیا تھا، بعد میں راضی کر لیا، مگر ماں کی زبان سے وہ نکل چکا تھا، وہ پورا ہونا تھا۔ اب کچھ لوگوں نے ایک عورت کو پیسے دے کے بھیجا کہ جریج کے پاس چلے جاؤ، یہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، سرکار بیان فرمائیں۔ وہ عورت گئی، آپ نے اس کی طرف التفات ہی نہیں فرمایا، نظر ہی نہیں فرمایا، وہ واپس چلی گئی۔ ایک چرواہا تھا، اس سے بدکاری کی، نتیجہ یہ ہوا کہ حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ لے کر کے گئی گاؤں میں تو لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں ملا؟ اس نے کہا یہ وہ جو عابد جس کو تم کہتے ہو، متقی کہتے ہو، پرہیزگار کہتے ہو، یہ اسی کی اولاد ہے، اسی کا بچہ ہے۔ اب سارے گاؤں والے لے کر کے سامان پہنچے اور گرانا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، کسی بات کی کوئی تصدیق، جانتے ہو ایک مسئلہ سن لیں، زنا کا مسئلہ ایسا ہے کہ 4 گواہ چاہیے، یاد رکھیے گا یہ، 4 گواہ چاہیے، اور اس طرح کی جیسے کہ سرمے دانی میں سلائی، اس طرح 4 لوگوں نے اگر دیکھا ہے تب جا کے زنا کا حکم لگے گا۔ اب آپ معاشرے میں دیکھیں کہ کس کو کیا کیا بولے بیٹھے ہو، آپ کیا کیا بول رہے ہو، اور اگر آپ نے الزام لگایا، یہ مسئلہ سن لیں، اگر آپ نے کسی پہ الزام لگا دیا کسی بات کا اور وہ حقیقت نہیں ہے تو اس آدمی کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور سب سے بڑا جھوٹا شخص وہ ہے جو سنی سنائی بات، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے آگے فارورڈ کر دے، تو سرکار فرماتے ہیں وہ سماج کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی خبر کسی کے بارے میں سنو تو ڈائریکٹ اس سے پوچھ لیا کرو، آگے فارورڈ نہ کیا کرو۔ تو ہوا یہ کہ جب گرانے لگ گئے تو حضرت جریج نیچے آئے اور کہا کیوں گرا رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ تم اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہو، مگر یہ دیکھو یہ عورت کہہ رہی ہے کہ تمہارا بیٹا ہے، اور تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، مکاری کرتے ہو، فریب کرتے ہو، دجل کرتے ہو۔ تو حضرت جریج مسکرائے اور کہا یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے، کہا یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ قریب آئے اور اس بچے کو جو ابھی گود میں تھا اس کو آپ نے انگلی سے ہلایا اور فرمایا تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ جو گود میں تھا وہ بول پڑا کہ آپ نہیں ہیں، ایک چرواہے سے یہ حاملہ ہوئی تھی، ایک چرواہے سے حاملہ ہوئی تھی، پھر میں پیدا ہوا، یہ الزام آپ پر لگایا گیا ہے، کچھ لوگوں نے تیار کیا تھا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ماں ایک جملے بھی بول دے،
اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوری فرما دیتا ہے. اس لیے ماں کو کبھی ستایا نہ کرو. کھڑے ہو جاؤ.